بہت ہی مشہور و معروف ہستی، بہت ذی مرتبہ، بہت ہی عالی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے سے تعلق رکھنے والی ہستی سلطان الہند حضرت حضور خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دن منایا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز 537 سن ہجری کو پیدا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارکہ کو 1400 سال گزرے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 537 سن ہجری کی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ کے 500 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے آپ بہت پرانے بزرگ ہیں اور آپ کا نام حسن ہے، اور معین الدین غریب نواز سلطان الہند وارث النبی عطاء رسول آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشہور القابات ہیں۔ لوگ آپ کو اسی اعتبار سے یاد کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ لفظ خواجہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سردار اور آقا۔ تو معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کو خواجہ اس اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے آقا ہیں۔ خواجہ خواجگاں معین الدین، خواجہ خواجگاں معین الدین، فخر کون و مقام معین الدین۔ حضرات محترم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے قداور شخصیت تھے۔ آپ نجیب الطرفین تھے، یعنی والد اور والدہ دونوں کی جانب سے آپ کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متصل ہوتا ہے، اور آپ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے 12 واسطوں سے جا کر ملتے ہیں۔ آپ کا نسب مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تک پہنچتا ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی اولاد امام حسن اور امام حسین کی اولاد میں سے امام حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ کی والدہ، آپ کے والد ایک کا سلسلہ نسب امام حسن کی جانب اور ایک کا سلسلہ نسب امام حسین کی جانب ہے۔ اس اعتبار سے آپ کو غریب نواز کہا جاتا ہے، اسی اعتبار سے آپ کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے۔ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے باغ کا پھول ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کا تارا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سنتوں کے شدائی ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 96 سال عمر پائی، 96 ایئر آپ دنیا میں رہے اور دین کی تبلیغ و اشاعت کرتے رہے۔ 633 سن ہجری بروز پیر شریف 6 رجب کو آپ نے وصال فرمایا، اور آپ کا مزار مبارک ہند کے مشہور شہر اجمیر صوبہ راجستھان میں آج مرجع خلائق ہے۔ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں اور حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں نذران عقیدت سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے، آنکھیں پر نور ہو پھر دیکھیں جلوہ تیرا۔ حضرات محترم، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے اتنا بڑا مقام کیسے عطا کیا؟ آپ کی توجہ رہی گی تو آپ کو مزہ بھی آئے گا۔ بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے ہوتے ہیں کہ یار اولیاء کاملین کا مقام اتنا کیوں بڑھا دیا جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان اولیاء کاملین کو مقام عطا کیا ہوتا ہے، تو ہی ہم ان کے مقام اور مرتبے کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ اللہ کے پیاروں کا ذکر کر کے ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بن جائیں۔ آپ احباب کے سامنے سورہ جاسیہ کی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ام حسیبہ، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں؟ کون سمجھتے ہیں؟ فرمایا کہ جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا، کہ اے لوگوں کیا وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اندر برائیوں کا ارتکاب کیا ہے، جنہوں نے دنیا میں کفر کی زندگی گزاری ہے، جنہوں نے دنیا میں رب کی نافرمانی میں اپنی زندگی بسر کر دی ہے، کیا وہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ان نجعلہم، کہ یہ کہ ہم کر دیں گے انہیں، کیا کر دیں گے، کیا بنا دیں گے؟ فرمایا ان لوگوں جیسا جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیا اچھے۔ کہ فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ لوگ
جو جہالت کے اندر ہیں، جو تاریکیوں کے اندر ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں شب و روز گزار رہے ہیں، فرمایا تم کیا یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ یہ لوگ اور وہ لوگ جو اچھے عمل کرتے ہیں برابر ہے؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک طرف ہے غیر مسلم، دوسری طرف ہے مسلمان، ایک طرف ہے گنہگار، دوسری طرف ہے نیک بندہ۔ مثال کے طور پر ایک طرف وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو روزانہ 2 مرتبہ قرآن کی تلاوت کریں، جو روزانہ 2 مرتبہ قرآن کے ختم کریں، اور دوسری طرف وہ بندہ جس کو کبھی قرآن کریم کھولنے کی بھی توفیق نہیں ملی۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے، وہ وجہ کیا ہے کہ آپ اپنے رب کو یاد کرتے رہتے، قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتے، روزانہ کی بنیاد پر 2 قرآن کریم مکمل پڑھا کرتے۔ ہم غور کریں، کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہم 2 قرآن تو درکنار ہم تو 2 پارے بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں، 2 پاؤں بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں، 2 رکوع بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ حضرات محترم، پھر ہم ان جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ایک تو وہ اللہ کے پیارے ہیں جن کی ساری رات عبادت میں گزر جاتی ہے۔ عشاء کے وضو سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز فجر ادا کیا کرتے ہیں۔ نماز عشاء میں وضو کیا، عشاء کی نماز باجماعت ادا کی، اس کے بعد عبادت میں لگ گئے، تسبیح و تحلیل میں لگ گئے، رب کو راضی کرنے میں لگ گئے، اور ہم خواب غفلت میں محو ہو جاتے ہیں۔ ہم بستر استراحت میں چلے جاتے ہیں، ہم آرام کرتے ہیں، ساری رات ہماری سو کر گزر جاتی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری رات عبادت کرتے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتے، اور ہم ہیں کہ عبادت کے اندر سستی ہی سستی ہوتی ہے۔ تو ہم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی سے کیسے ہماری مماثلت ہو سکتی ہے؟ ہم خواجہ صاحب کے برابر کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف تو فرمایا کہ وہ بندہ ہے کہ جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جو عبادت میں سستی سے بچنے کے لیے بہت کم کھاتے، یہاں تک کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ 7 دن تک آپ فاقے میں رہتے۔ جب بھوک لگتی تو جو میسر ہوتی روٹی پانی میں بھگو کر کھا لیا کرتے۔ حضرات محترم، یہ تقویٰ تھا، یہ ان کے دلوں کے اندر عبادت کا جذبہ تھا، اور دنیا کی ان رنگینیوں سے، دنیا کے طرح طرح کے کھانوں سے ان کا شغف اور لگاؤ نہیں ہوا کرتا تھا۔ رب کو راضی کرنے کے لیے ہمتاً مصروف رہا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ایک تو وہ ہیں جو سستی سے بچنے کے لیے فاقے میں وقت گزارتے، پانی میں روٹی بھگو کر کھا لیا کرتے، اور دوسری طرف ہم ہیں کہ بس ہر وقت ہمارے کھانے کی طلب ہی رہتی ہے۔ تو پھر ہم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سے اپنے آپ کو کس طرح سے ملا سکتے ہیں؟ ایک وہ بندہ ہے جو حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سنتوں کی پابندی اختیار کرنے والے ہیں، سادگی اپنانے والے ہیں، اور دوسری طرف ہم ہیں، ہم ہر فیشن کے دل دادا ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے جو بھی مارکیٹ میں نیا فیشن ہے ہم اس کو اپنائیں، چاہے ہمارے خواتین ہوں چاہے ہمارے جینٹس ہوں، مرد و خواتین اس سیلاب میں بہتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی سادگی میں بسر کر دی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ گناہگار اور ولی کامل میں کیا فرق ہے؟ گناہگار اور ولی کامل میں کیا فرق ہے؟ دونوں کسی لحاظ سے ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ کہا کہ بظاہر دیکھے تو ولی کے بھی 2 ہاتھ ہیں اور گناہگار کے بھی 2 ہاتھ ہیں، ولی کی بھی 2 آنکھیں ہیں، گناہگار کی بھی 2 آنکھیں ہیں، ولی کے بھی 2 قدم ہیں، 2 پیر ہیں، 2 اللہ نے ٹانگیں عطا کی ہیں، اور گناہگار کو بھی اللہ نے 2 ٹانگیں عطا کی ہیں۔ پھر ان میں فرق کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، کیا ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ وہ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ وہ بندہ جو اپنی ساری رات رب کو راضی کرنے میں بسر کر دیتا ہے، فرمایا کہ وہ بندہ اور وہ جس نے ساری زندگی رب کو یاد ہی نہیں کیا ہے، گناہ میں بسر کیا، یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ولی اللہ اور گناہگار کی زندگی برابر نہیں ہو سکتی۔ حضرات محترم، کیا گناہگاروں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ گناہگار کی زندگی اور نیک لوگوں کی زندگی، گناہگار کی موت اور نیک بندے کی موت ایک جیسی ہے؟ یہ گناہ کمانے والے ولیوں کو اپنے جیسا یا خود کو ولیوں جیسا سمجھنے والے کتنے بے عقل ہیں اور کتنے احمق ہیں کہ کیسے حکم لگاتے ہیں۔
اللہ کریم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے، فرمایا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو کیا ہو گیا ہے، کس بنیاد پر وہ یہ حکم لگاتے ہیں کہ اللہ کے پیارے، اللہ کے لاڈلے وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی رب کو راضی کرنے میں گزار دی، اور جو ساری زندگی گناہ بھری زندگی گزار رہا ہے، فرمایا کہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اگرچہ اس اعتبار سے کہ اللہ نے جسم کے اعضاء دونوں کو ایک جیسے عطا کی، اللہ نے جسم کے اعضاء ایک جیسے دیے، ماحول ایک جیسا عطا کیا، لیکن اللہ نے جو اعضاء عطا کیے ان کو کس انداز میں گزارا وہ ہمیں ان بزرگوں کی سیرت سے پتہ چلتا ہے۔ حضرات محترم، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی جس کو بولنے والے تو ہمارے پیارے آقا ہو، لیکن وہ کلام، وہ بات خالق کریم جل وعلا کا ہو۔ تو حدیث قدسی ہے، بخاری شریف میں موجود، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، جب میں اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہوں، میں اس کو پیار دیتا ہوں، میں اس کو اپنا بناتا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، فرمایا کہ جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یہ اللہ والوں کا یہ طریقہ ہے، یہ اللہ والوں کو اللہ نے مقام عطا کیا ہے، جب یہ فرائض و واجبات کی پابندی کرتے ہیں، سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کی پابندی کرتے ہیں، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کریم خود فرما رہا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ، اے لوگوں میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ مطلب یہ کہ بظاہر نظر آنے میں ولی اللہ کے بھی دو کان ہیں، گناہگار کے بھی دو کان ہیں، بندے کے دو کان ہیں، مگر ان میں فرق زمین و آسمان جتنا ہے۔ فرمایا کہ گناہگار یا ہم سا عام مسلمان جب سنتا ہے تو ان مٹی کے بنے ہوئے کانوں سے سنتا ہے، مگر ولی اللہ جو اللہ کا پیارا ہے، رب کا لاڈلا ہے، رب کو راضی کرنے میں زندگی بسر کر دی، فرمایا وہ مٹی کے کانوں سے نہیں سنتا بلکہ نور الہی سے سنتا ہے، وہ خالق کریم جل وعلا کے عطا کردہ نور سے سنتا ہے۔ میں اور آپ سنتے ہیں، مٹی کے کانوں سے سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو یہ لاڈلے لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی رب کو راضی کرنے میں گزار دی ہوتی ہے، فرمایا کہ جب یہ سنتے ہیں یہ ان مٹی کے کانوں سے نہیں بلکہ نور الہی کے ذریعے سنتے ہیں۔ اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے جو سب ولیوں کے سردار ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی نے بغداد شریف میں بیٹھ کر منبر پر یہ اعلان کیا، قدمی ہادی علی رقبتی کلی ولی اللہ، کہ اے لوگوں میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اے لوگوں جو اللہ والے ہیں، جو رب کو راضی کرنے والے ہیں، حدود اللہ کو اور حقوق اللہ کو پامال نہیں کرتے، رب کو راضی کرنے والے ہیں، فرمایا کہ ان تمام کی گردنوں پر میرا قدم ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ اعلان فرمایا، اس وقت حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خراساں کے ایک پہاڑی پر عبادت کر رہے تھے، رب کو راضی کر رہے تھے۔ ہمیں تو تنہائی میں عبادت میسر ہی نہیں آتی، ہم تنہائی میں عبادت کے لیے کوشش بھی نہیں کرتے، ہم تو دیکھتے جہاں جلوتیں ہوں، چند لوگ نظر آ رہے ہوں، وہی ہماری عبادت ہوتی لمبی لمبی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو اللہ نے اتنا بڑا مقام تو عطا نہیں کیسے کیا کہ آپ چھپ چھپ کر رب کی عبادت کیا کرتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر نے جب یہ کہا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کاملین کی گردنوں پر ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو خراساں کے اندر ایک پہاڑی سلسلہ ہے، ان پہاڑی سلسلوں کے اندر ایک پہاڑی کے اندر آپ ہمتن رب تبارک و تعالی کی عبادت کر رہے تھے، وہاں پر آپ نے یہ جملے سنے شیخ عبد القادر جیلانی کے، تو آپ نے فرمایا بل قدماک علی رأسی و عینی، اے شیخ ایسا نہیں ہے بلکہ آپ کے قدم میرے ساتھ اور میری آنکھوں پر ہے۔ تو یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی جو خود اللہ کے پیارے ہیں، انہوں نے جب یہ صدا سنی انہوں نے اس کا جواب دیا، حضرات محترم اللہ اللہ، یہ ایک ولی اللہ ہیں، یہ ایک ہے عام مسلمان بندے کی زندگی اور ایک ہے اولیاء کاملین کی زندگی۔ عام مسلمان کو چند میٹر دور کی آواز سنائی نہیں دیتی، ہمیں ان آلات کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور وہ اولیاء کاملین، وہ اللہ کے پیارے کہ اتنی دور سے سینکڑوں میٹر دور ہونے کے باوجود شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی نے واضح طور پر شیخ عبد القادر جیلانی کی آواز سنی، اور اس پر انہوں نے کہا جی حضور حاضر، میرا سر میری آنکھیں آپ پر قربان،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پیارے لاڈلے ہوتے ہیں، جو حدود اللہ کو پامال نہیں کرتے، گناہوں بھری زندگی نہیں گزارتے، عشاء کی نماز ادا کرتے، اسی وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اگرچہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن در حقیقت ان میں نور الہی سرایت کر چکا ہوتا ہے، وہ خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح حضرات محترم، حدیث قدسی میں اللہ نے یہ بھی فرمایا وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، یعنی جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں نا تو اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یعنی بظاہر دیکھنے میں گناہگار یا عام مسلمان کی آنکھیں ایک جیسی ہیں، دو آنکھیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ فرمایا کہ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء کاملین ہیں یہ آنکھ کی پتلی سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے خاص نور سے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھر یہ تجلیات عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھے، ساتھ کچھ دیگر بزرگ بھی تھے، آپس میں دینی گفتگو کر رہے تھے، مسئلے مسائل ایک دوسرے کو سکھا رہے تھے۔ اتنے میں سامنے ایک 12 سال کا لڑکا گزرا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نگاہ کمال اس پر ڈالی اور فرمایا اس لڑکے کے بارے میں جو 12 سال کا ہے، فرمایا اس کے مستقبل کے بارے میں میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دہلی کا بادشاہ بن جائے گا۔ اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک یہ دہلی کا بادشاہ نہ بن جائے۔ وہ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں قسم بخدا جیسا خواجہ حضور معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا بالکل ویسا ہی ہوا۔ وہی لڑکا جس کا نام شمس الدین تھا 1210 عیسوی میں سلطان شمس الدین پڑھ کر دہلی کا بادشاہ بن گیا۔ ایک تو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی سالوں کے بعد واقع ہونے والی چیز کو پہلے ہی دیکھ کر بتا دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی کی وہ بات ہے، وہ حدیث قدسی ہے جو رب فرماتا ہے جو میرا بندہ فرائض و واجبات کی پابندی کرتا ہے، نوافل کی پابندی کرتا ہے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ کسی کو دیکھتا ہے تو آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا ہوتا بلکہ میرے نور سے دیکھ رہا ہوتا۔ تو یہی وجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 12 سال کے عمر کے لڑکے کو دیکھ کر اس کے بارے میں پیشن گوئی کی۔ حضرات محترم، یہ گھڑی گھڑائی باتیں نہیں ہیں، جو کہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں سے سرزد ہوتے ہیں۔ ہم یہ اپنے اوپر قیاس کریں، آج کل کے ایک جاہل شخص کو میں دیکھتا ہوں، میں یہ قیاس کر لوں کیا یہ اس کے بارے میں کہتے ہیں مولانا لوگ، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا پیارا ہے جس نے بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں، جس کو فرائض و واجبات کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ امام اہل سنت سے پوچھا گیا کوئی ایسا شخص ہے جو نماز روزے کی تو پابندی نہیں کرتا لیکن بظاہر حلیہ ایسا بنا رکھا ہے، ہاتھوں میں انگوٹھیاں ہیں اور کڑے ہاتھوں میں ڈال رکھے ہیں، بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں، نماز کا ٹائم ہو تو اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں رب کے قریب ہوں، میں رب کا پہنچا ہوا ہوں، ہماری نماز مکے اور مدینے میں جا کر کے ہوتی ہے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایسا نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، وہ غلط بات کہہ رہا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایسا شخص جہنم کے قریب ہے، ایسا شخص جہنم کے قریب ہے، غلط باتیں کہہ کر یہ تو فاسق و فاجر ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب، یہ واجب کو ترک کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور تم یہ گمان کر لو کہ جی اسی کے مصداق، اسی کی مثل یہ بزرگان دین بھی تھے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زبانہ مبارکہ کے قریب کے بزرگ ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا قرب پایا ہے۔ تو حضرات محترم ان کی ساری کی ساری یہی طریقہ کار، یہی انداز ہوا کرتا تھا کہ ہم رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ غاروں میں نکل جاتے، پہاڑوں میں نکل جاتے اور ویرانے میں جا کر رب کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ہمیں تو تنہائی میں عبادت میسر ہی نہیں آتی، ہم تو جب تک عبادت کرتے ہیں چند لوگ نہ دیکھنے ہمیں سکون ہی محسوس نہیں ہوتا۔ ہم تو جب تک صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جب تک ہماری خواہش ہوتی ہے چند لوگوں کو پتہ نہ چلے ہمیں مزہ ہی نہیں آتا۔ تو یہ اللہ والے جو لوگ تھے یہ صدقہ و خیرات کرتے تھے، ایک ہاتھ سے دیتے تھے دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اس لیے اللہ نے ان کو اتنے بڑے مقام عطا کیے۔ اسی حدیث کے دوسرے الفاظ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، یعنی جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔
انہوں نے رب کی احکامات پر عمل کیا، عمل کر کے زندگی کو بسر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میری بات کو مانتا ہے تو اس کے ہاتھ حقیقت میں اپنے نہیں رہتے بلکہ میرا نور ان میں سرایت کر جاتا ہے۔ اے لوگوں، جب وہ پکڑتا ہے تو کسی عام چیز سے نہیں پکڑتا بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ نور کی صلاحیت سے اس کام کو کر رہا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے مریدوں کے ہاں اجمیر شریف کے مشہور تالاب انا ساگر پر غسل کرنے کے لیے گئے۔ یہاں پر ہندوؤں نے شور کر دیا کہ یہ مسلمان آ گئے، ان کی وجہ سے ہمارا یہ تالاب ناپاک ہو جائے گا، معاذ اللہ۔ مسلمان کی وجہ سے تو یہ چیزیں پاک ہوتی ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا کہ مسلمان اگر کسی ایسی چیز کو چھوتے ہیں تو معاذ اللہ وہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو منع کر دیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے برکت والے ہاتھوں سے ایک چھاگل، ایک برتن دیا اور فرمایا کہ جاؤ وہ پانی اس میں ڈال لو۔ وہ کہتے کہ ہم گئے، وہی چھاگل لے کر ہم نے اس تالاب کا پانی اس میں ڈالا، سارا کا سارا تالاب خالی ہو گیا اور سارا کا سارا پانی اس چھاگل کے اندر آ گیا۔ حضرات محترم، یہ کیا تھی؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں کی برکت تھی جو اللہ نے آپ کو عطا کی تھی۔ اسی طرح اولیاء کاملین جو اللہ کریم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے صرف یہی نہیں، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، یعنی جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے اتنی کرامتیں عطا فرمائی، لوگ آپ کے علاقے کے رہنے والے وہ کہتے کہ ہم خواجہ صاحب کو دیکھتے کہ کبھی خواجہ صاحب حرمین طیبین میں طواف کر رہے ہوتے لیکن در حقیقت وہ اپنے علاقے میں ہوتے۔ تو یہ کیا تھا؟ راتوں رات جاتے اور یہ سعادت حاصل کرتے اور واپس آ جاتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ کمال عطا کیا تھا۔ کیا ہمارا رب کے اس بات پر یقین نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ فرائض و واجبات کی پابندی کرتا ہے، مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، حدود اللہ کو پامال نہیں کرتا، اے لوگوں جب وہ چلتا ہے اپنے قدموں سے نہیں چلتا، وہ اللہ کی عطا کردہ طاقت سے چل رہا ہوتا ہے۔ تو جب رب نے یہ بات کی تو ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے۔ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے یہ طاقت عطا کی ہے، یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ عشاء کی نماز غلاموں کے ساتھ پڑھتے تھے، لیکن اس کے باوجود جاتے حرمین طیبین عمرہ کر کے طواف کر کے آ جاتے۔ لوگ وہاں سے آتے آپ کے علاقے کے لوگوں کو کہتے خواجہ صاحب تو عمرے پر تھے، انہوں نے کہا نہیں خواجہ صاحب تو یہ یہاں سے گئے ہی نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، یہ اولیاء کاملین کی ساری کرامتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا کی ہیں۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مرید بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا مزار شریف پاک پتن میں ہے، آپ بھی بہت بڑے ولی کامل تھے۔ چونکہ خواجہ صاحب کو قرآن سے بہت محبت تھی، یہ دنیا کی زندگی میں قرآن کی بہت تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر 2 قرآن پڑھا کرتے تھے، 2 ختم کیا کرتے تھے۔ تو بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے قبر کے قریب بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کی۔ جب میں نے تلاوت کی تو میں نے کوئی مسٹیک کی، غلطی کی، مجھے پتہ نہیں چلا۔ تو فرماتے کہ قبر میں سے آواز آئی، صاحب قبر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میری اصلاح فرمائی، بیٹا یوں نہیں یوں پڑھنا ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا میں جس چیز سے محبت کرتے تھے، دنیا سے وصال کر جانے کے بعد، چلے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ صلاحیت عطا کر دی کہ قبر میں بھی آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے لوگوں نے سنا۔ حضرات محترم، یہی وجہ ہے فاذکرونی اذکرکم، لوگوں تم دنیا میں میرا ذکر کیا کرو، جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ وہ یہی ہے کہ دنیا میں تھے، رب کو یاد کرتے تھے، رب کی عبادت کیا کرتے تھے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ اب یہ دنیا سے چلے گئے، اب ہماری زبانوں پر ان کا ذکر ہے۔ 6 رجب المرجب کو آپ نے وصال کیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت پرانے بزرگ ہیں، بہت پرانے بزرگ ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے صرف 500 سال کے بعد کے بزرگ ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ بزرگان دین کے آراس بہت پہلے سے مناتے ہوئے لوگ آ رہے ہیں اور آج بھی الحمدللہ منا رہے ہیں اور قیامت تک مناتے رہیں گے۔ بعد مسلمانوں کو وسوسوں میں ڈالتے نہیں جی یہ درست نہیں ہے،
نہیں جس کا کیا فائدہ ہے، نہیں جی اللہ اللہ، تو یہ اللہ ہی نے تو حدیث قدسی بیان کی ہے، رب کا ہی تو فرمان ہے، جو میرا پیارا مقرب میری عبادت کرتا ہے، حدود اللہ کو پامال نہیں کرتا۔ ہم تو غور کریں، ہماری ساری زندگی گناہ بھری ہے، ہم صبح بیدار ہوتے ہیں، موبائل فون سے ہماری زندگی کا آغاز ہوتا ہے، ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے، فجر کی نماز میں نہیں ہوتے، لیکن 9-10 بجے ایسے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، ایسے لگتے ہیں سارے معاشرے کے اندر صوفی باصفا لوگ رہتے ہیں کہ جو نمازوں کی تلقین، اچھی باتوں کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں، فجر کی نماز کہاں تھی؟ بستر بھی گولو۔ تو ہمارا حال یہ ہے، اگر ہم بھی عبادت کرنے والے بن جائیں، رب کو راضی کرنے والے بن جائیں، عشاء کی نماز ادا کریں، اسی سے فجر کی نماز بھی ادا کرنے والے بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حدیث، اللہ کا یہ فرمان بالکل حق اور سچ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی وہی مقام عطا فرمائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں خالق کریم جل وعلا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربت پر اپنی کروڑا رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ حضرات محترم، آج ایسے لوگ ہیں جو اولیاء کاملین کے بارے میں غلط باتیں کہتے ہیں، فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میرے دل کا زنگ زائل ہو جائے، میرے دل میں جو سیاہی ہے یہ ختم ہو جائے، یہ اولیاء کاملین سے محبت کیا کرے؟ اللہ فرماتا ہے اے لوگو، جو میرے ان ولیوں سے، میرے ان دوستوں سے، اولیاء کاملین کے ساتھ بغض و عداوت رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، دل میں کینہ رکھتا ہے، فرمایا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ایک اولیاء کاملین سے بغض و عداوت رکھنے والا اور دوسرا سود کھانے والا، ان لوگوں سے اللہ نے جنگ کا اعلان فرمایا ہے۔ حضرات محترم، اس طرف نہ جائیں بلکہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ اولیاء کاملین کا پیغام کیا ہے۔ اولیاء کاملین شرک کی دعوت تو نہیں دیتے، یہ تو شرک شکن تھے، شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، یہ تو بت شکن تھے، ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ نے جو بتوں کی مذمت میں جو آیات نازل فرمائی، ان آیات کو اولیاء کاملین پر چسپاں کرنا یہ عمل درست نہیں ہے۔ خالق کریم ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی محفوظ فرمائے، اچھے نیک صالح لوگوں کی صحبت عطا فرمائے، جو اولیاء کاملین سے بھی محبت کرنے والے ہوں، صحابہ سے بھی محبت کرنے والے ہوں، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرنے والے ہوں، انبیاء سے بھی محبت کرنے والے ہوں، رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر بھی عمل پیرا ہونے والے ہوں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما لیجیے۔